اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امامنا المنتظر المہدی صاحب العصر والزمان امام الحجہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتاب الحکیم وقول الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم آج کی مناسبت یعنی عید مبعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد اپنے وقت کے امام، اس کائنات کے والی وارث یوسف زہرا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں، اور پھر تمام علماء کرام، مراجع کرام، طلاب عزیز، مومنین مومنات کی خدمت میں عید مبعث کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو امت محمدیہ میں سے قرار دے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار روز محشر ہم سب کو شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنی اس تقریر کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا وہ سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے، کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک ہمارا صاحبان ایمان کے اوپر یہ احسان ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا کہ جو آیت الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ پہلے سے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ آیت بظاہر اشارہ کر رہی ہے سرکار رسالت مآب کی رسالت اور نبوت کی طرف اور ان کے اہداف اور مقاصد کی طرف، کہ کیوں پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اور منصب نبوت عطا کیا۔ تاریخ انبیاء میں جو نبی بھی آیا اس کی ذمہ داری یہی رہی کہ جو آیہ کریمہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، ہر نبی نے آنے کے بعد اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کے وحدانیت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے قوانین کی طرف دعوت دی ہے، اور جب تک کہ وہ نبی اپنی امت کے درمیان رہا وہ اپنی امت کو توحید پروردگار اور انسانیت کی طرف دعوت دیتا رہا، اور ہر نبی کا یہی طریقہ رہا، یہی سیرت رہی، یہی کردار رہا۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار نے جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت النبوت کے اہداف اور مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے پہلے پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور منزلت کو ظاہر کرتے ہوئے آیت کی ابتدا میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یہ مومنین اور صاحبان ایمان پر اللہ کی طرف سے احسان تھا۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے جو صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے
رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک کر تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے آیتوں اور سوروں کے اندر جا بجا اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہیں پر قرآن نے پانی کو نعمت قرار دیا ہے، کہیں پر قرآن نے چاند و سورج کو علامت و نشانی اور نعمت قرار دیا ہے، کہیں پر پروردگار نے دریاؤں کو نعمت قرار دیا ہے، اور کہیں پر پروردگار نے خود انسانی وجود کو ایک نعمت الہی میں سے شمار کیا ہے۔ اور بے شمار نعمتیں ہیں اور نعمات الہیہ ہیں بلکہ کہ جو قرآن میں جا بجا ذکر ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ ان نعمات الہیہ کے اندر غور کریں کہ جو پروردگار نے اس معاشرے انسانی کو عطا کی ہیں اور بن مانگے عطا کی ہیں اور بیش قیمتی نعمت عطا کی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پروردگار نے بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں، لیکن کسی بھی نعمت کے عطا کرنے کے بعد پروردگار نے انسانوں کے اوپر احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے تو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ پانی جیسی نعمت اللہ نے بن مانگے دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں پانی جیسی نعمت دی ہے تو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہوا ایک نعمت الہیہ ہے اور حیات انسانی کا وہ جزو ضروری ہے کہ جس کے بغیر حیات انسانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد بھی قدرت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ نعمت تمہیں دینے کے بعد تمہارے پر احسان کیا ہے۔ خدا نے دریا خلق کیے، دریاؤں کے اندر کشتیاں چلائی کہ جس کے ذریعے سے معاشرے انسانی کا نظام چل رہا ہے اور ان کے کاروبار تجارت چل رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں دریا کی شکل کے اندر، پانی کی شکل کے اندر پروردگار نے دی، لیکن پروردگار نے ان نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد کبھی بھی احسان نہیں جتایا۔ المختصر یہ کہ پروردگار کی جتنی بھی نعمتیں آپ دیکھ لیں، ہر نعمت پروردگار نے اپنے لطف اور اپنے رحم اور اپنے کرم کی بنیاد پر ہم گناہ گار انسانوں کو عطا کی ہیں، اور کسی بھی نعمت کے عطا کرنے کے بعد پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ لیکن اب ذرا نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور منزلت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اللہ کی نعمتوں میں پانی ایک نعمت ہے، جہاں پر اللہ کی نعمتوں میں ہوا ایک نعمت ہے، جہاں پر اللہ کی نعمتوں میں سے چاند سورج اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جہاں پر دریاؤں کا وجود اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، جہاں پر خود انسان کا ایک وجود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جہاں پر خدا نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا وہ خود ایک نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جہاں پر ہیں یہ سب نعمات الہیہ ہیں، لیکن ساری نعمتوں سے سب سے افضل اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک۔ اس لیے کہ جب پروردگار نے اپنے نبی آخر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہ گار انسانوں کی بزم میں بھیجا، تو جس پروردگار نے خود یہ تعلیم دی کہ خبردار کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد اس کو جتا کر اپنے احسان کو برباد نہ کرو، وہ شریعت اور وہ قدرت اور وہ خود خدا بھی اپنے اس قانون سے استثناء ہو کر مقام فقر و مباحات میں جب محمد مصطفیٰ کو ہم گناہ گاروں کی بزم میں بھیجنے کا مرحلہ آیا تو قدرت نے فقر و مباحات میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ کی طرف سے صاحبان ایمان کے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی جب خدا نے اپنے نبی کو انسانوں کے درمیان بھیجا تو کہیں پر بھی اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا، لیکن ذات محمد مصطفیٰ وجود حضرت محمد مصطفیٰ خدا کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ قدرت نے اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد مقام فقر و مباحات میں احسان جتاتے ہوئے صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا تمہارے پر یہ احسان ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا سب سے افضل نبی رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جو تم پر آیت الہی کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ تم پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو یہ مقام ہے
اللہ کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اس کائنات میں بعد از خدا جو خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ خود نعمت ہے وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو میں اس نعمت عظمیٰ کی عطا کرنے پر تمام عالم اسلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 27 رجب المرجب کہ جو عید مبعث سے مخصوص ہے، کہ جس دن پروردگار نے اپنے افضل نبی کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز فرمایا، اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر جب ہم رسول کی زندگی اور حیات طیبہ کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو حضرت رسالت مآب کی کل زندگی 63 سال کی زندگی ہے، کہ جو آپ اس ظاہری دنیا میں گزار کر گئے۔ 63 سال کی زندگی میں 40 سال کی زندگی وہ ہے کہ جو سرکار رسالت مآب نے بحیثیت ایک عام بشر، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری، اور 40 سال کی عمر میں جب قدرت نے اور اس کائنات کے خلق کرنے والے پروردگار نے جب آپ کو منصب نبوت اور رسالت کے اوپر فائز کیا ہے، تو اس کے بعد 23 سال کی زندگی سرکار رسالت مآب نے گزاری ہے، جس میں 13 سال کی زندگی مکے کی زندگی، تبلیغی زندگی، وہ زندگی ہے کہ جو مصیبتوں، آلام اور مصائب سے بھری ہوئی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اسلام نے مصائب اور آلام اور مشکلات اور مصیبتیں برداشت کی، لیکن کسی مرحلے کے اندر دین اسلام کی تبلیغ سے ہاتھ نہیں روکا۔ تو 13 سال کی زندگی، تبلیغی زندگی، وہ دشوار زندگی کا دشوار ترین مرحلہ ہے سرکار رسالت مآب کا، کہ جس میں آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح سے آپ کے اوپر ظلم کیے گئے، اور ہر انسان نے آپ کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن آپ کے پائے ثبات کے اندر زندگی کے کسی مرحلے کے اندر بھی آپ کے قدم تبلیغ دین سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو 13 سال کی زندگی مکے کی، اس کے بعد 10 سال کی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جو آپ نے مدینے میں زندگی گزاری، اور یہ 10 سال کا پیریڈ وہ ہے کہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کو عروج ملا ہے، اور اسلام کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا ہے، اور یہ بھی خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ رسول خدا نے جب دین اسلام اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور ابتدائے اور صدر اسلام کے اندر جس مکے کے اندر صرف اور صرف بظاہر اسلام کے ماننے والے 3 افراد تھے، یا حضرت محمد مصطفیٰ، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ، یا حضرت علی علیہ السلام، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی 23 سالہ خدمات کا صلہ تھا، کہ محمد مصطفیٰ کی 23 سالہ خدمات اور مشقتوں کے نتیجے میں وہ اسلام کہ جو مکے کے اندر 3 افراد سے پھیلا، وہ پھیلتا پھیلتا اتنا تناور درخت ہوا کہ پھر اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئیں، اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلامی ممالک کا وجود پایا جاتا ہے، تعداد میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ 63 سال کی بنتی ہے، جس میں 40 سال کی زندگی وہ ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور 23 سال کی زندگی سرکار رسالت مآب کی وہ ہے کہ جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد گزاری ہے۔ یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، یا لمحہ فکریہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ آخر 40 سال تک اعلان نبوت اور رسالت نہ کرنے کی حکمت اور وجہ کیا تھی؟ تو اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں اور تاریخ انبیاء کی ورق گردانی کریں اور مطالعہ کریں، اور بالخصوص سرکار رسالت مآب کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں، بالخصوص وہ 40 سال کی زندگی کہ جو آپ نے اعلان رسالت اور نبوت سے پہلے کی ہے، تو شاید ایک حکمت
40 سال تک کے اعلان نبوت اور رسالت نہ کرنے کی یہ بھی ہو کہ قدرت کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ دنیا والے اللہ کے نبی کی رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے اس افضل ترین نبی کے اخلاق کا کلمہ پڑھیں۔ شاید خدا کا مقصد اور حکمت یہ ہو کہ دنیا والے سرکار رسالت مآب کی رسالت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی صداقت کا کلمہ پڑھیں، پہلے محمد مصطفیٰ کی شرافت کا کلمہ پڑھیں، پہلے محمد مصطفیٰ کی کردار اور سیرت کا کلمہ پڑھیں، اس کے بعد سرکار رسالت مآب کی رسالت اور نبوت کا اقرار کریں۔ یعنی قدرت یہ بتانا چاہتی تھی کہ پہلے دنیا رسالت مآب کی اعلان رسالت سے پہلے وہ بنیادی زندگی اور وہ بنیادی سیرت اور کردار کا مطالعہ کرے کہ جس کی بنیاد پر سرکار رسالت مآب سے ان لوگوں نے بھی محبت کی کہ جو بظاہر رسول اسلام کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، یعنی جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی یہ صداقت رسول کا معجزہ تھا، یہ کردار رسول کا معجزہ تھا، یہ سیرت رسول کی پاکیزگی تھی کہ لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کرا، لوگوں نے رسول کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے رسول کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن لوگوں نے رسول کی صداقت کا اقرار کیا، لیکن لوگوں نے رسول کے اخلاق کا کردار کیا، لیکن لوگوں نے رسول کی سیرت و کردار کا کلمہ پڑھا، اور اس طرح سے کلمہ پڑھا کہ اعلان رسالت سے پہلے سرکار رسالت مآب کی زندگی خود مکے والوں کے درمیان اتنی معتبر تھی کہ اگر مکے والوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا تھا تو مکے والے اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں آتے تھے، اور اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سرکار رسالت مآب کو حکم بناتے تھے، اور جو رسول فیصلہ کر دیتے تھے اس فیصلے کو خوشی خوشی تمام افراد قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ سرکار رسالت مآب کی نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ 35 سال کی تقریباً ہیں تو جب کفار مکہ کے درمیان یا جو سربراہان مکہ تھے یا جو کعبے کے متولی اس وقت اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا مکے کا کہ یہ شرف اور فضیلت اس کے قبیلے میں آئے، کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اور فضیلت یہ اس کے خاندان کو حاصل ہو، اور اسی وجہ سے عرب کے ہر قبیلے نے تلوار کھینچ لی تھی، اور یہ تھا کہ کفار اور مکے والوں کے درمیان بہت بڑی جنگ رونما ہوتی، خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن بالآخر ان کے درمیان یہ طے پایا کہ کل صبح ہم سب لوگ یہاں کعبے کے نزدیک جمع ہوں گے، اور جو کل صبح طلوع آفتاب کے وقت سب سے پہلا شخص جو خانہ کعبہ کے طرف آئے گا اس کو حکم بنا دیا جائے گا، اور جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو مان لیا۔ تو تمام تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ جیسے ہی صبح ہوئی تو ادھر سے سرکار رسالت مآب کو جب آتے ہوئے تمام کفار عرب اور مکے میں پائے جانے والے قبیلوں نے سرکار رسالت مآب کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، تو سب کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہاں یہ وہ ذات ہے کہ جو ہمارے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم اس کے فیصلے کے اوپر آنکھ بند کر کے عمل کر سکتے ہیں اور ایمان لا سکتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب نزدیک آتے ہیں، تمام کفار مکہ نے اپنے اختلافات کی وجہ بتائی، اور جب سرکار رسالت مآب نے ان کا پورا قضیہ سن لیا تو آپ نے کہا کہ ایک بڑی چادر منگائی جائے۔ دیکھیے یہ تھی سرکار رسالت مآب کی حکمت عملی کہ آپ نے اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے اپنی حکمت عملی، یا یوں کہا جائے کہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی صداقت کی بنیاد پر، اپنی امانت داری کی بنیاد پر کفار عرب سے، مکے میں پائے جانے والے ہر قبیلے سے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا اس طرح سے کلمہ پڑھوا لیا تھا کہ
مکے کا ہر قبیلہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار تھا۔ تو سرکار رسالت مآب نے کہا کہ ایک بڑی چادر منگائی جائے اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھ دیا جائے، اور اس چادر کے گوشے کو مکے میں پائے جانے والا ہر قبیلہ کہ جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے یہ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب ہو، ہر قبیلے والا اس چادر کے گوشے کو پکڑ لے۔ اور یہی ہوا کہ مکے میں پائے جانے والے ہر قبیلے نے حجر اسود جس چادر میں رکھا ہوا تھا اس چادر کے کنارے کو پکڑ لیا۔ تمام قبیلے والے اس چادر کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے نزدیک لے کر آئے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو یہ حکمت رسول خدا تھی، یا یہ کہا جائے کہ یہ کردار رسول اسلام کا معجزہ تھا، یہ اخلاق رسول اسلام کی تاثیر تھی، یہ صداقت رسول اسلام کا معجزہ تھا، یہ امانت داری رسول کی تاثیر تھی کہ جو کفار عرب رسول اسلام کے دین میں داخل ابھی تک کے نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے رسول کی صداقت کا، انہوں نے رسول کی امانت داری کا، انہوں نے رسول کے کردار کا، اخلاق کا کلمہ اس طرح سے پڑھا تھا کہ وہ رسول کی ذات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے کہ نہیں، محمد عربی جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ قابل قبول ہے۔ تو یہ اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے کی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو ایک حکمت جو 40 سال تک کے اعلان رسالت اور نبوت نہ کرنے کی تھی، شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت یہ چاہتی تھی کہ کردار محمد کا مکے والے پہلے کلمہ پڑھیں، محمد کی نبوت اور رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھیں، رسول کی صداقت کا کلمہ مکے والے پہلے پڑھیں، رسول کی نبوت اور رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھیں، رسول کی امانت داری کا کلمہ مکے والے اور عرب والے پہلے پڑھیں، اور رسول کی نبوت اور رسالت کا کلمہ مکے والے اور دنیا والے بعد میں پڑھیں۔ اور یہی ہوا بھی کہ رسول اسلام نے 40 سال تک اپنے کردار کے ذریعے سے مکے والوں کے درمیان اس طرح سے زندگی گزاری کہ مکے کا ہر فرد آپ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، آپ کی صداقت کے اوپر، آپ کی امانت داری کے اوپر۔ اس لیے تو ہر تاریخ لکھنے والے نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رسول کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ رسول کے پاس جب مکے والے تجارت کے لیے باہر مکے سے جاتے تھے تو اپنی قیمتی اشیاء کو، اپنی قیمتی چیزوں کو سرکار رسالت مآب کے پاس امانت رکھ کے جاتے تھے، اور اس بات کا گویا اقرار کرتے تھے کہ اے محمد، اس پورے مکے میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا امین نہیں ہے کہ جو ان قیمتی چیزوں کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ کردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سرکار رسالت مآب نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت کے ذریعے سے مکے والوں کے درمیان اس طرح سے زندگی گزاری اعلان رسالت سے پہلے کہ ہر باشعور انسان آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھتا تھا، ہر عقل مند آپ کی امانت داری کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اور آخر کے اندر ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان رسالت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، لمحہ فکر دیتی ہے تمام مبلغان اسلام اور دین کے لیے کہ جب ہم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے معاشرے میں جائیں، لوگوں کے درمیان جائیں اور یہ خواہش کریں کہ لوگوں کے تک کہ ہم دین کا پیغام پہنچائیں، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں، تو اس سے پہلے ہر مبلغ اسلام، ہر مبلغ دین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیرت رسول پر چلتے ہوئے، رسول کے کردار پر عمل کرتے ہوئے پہلے خود اپنی زندگی کو سنوارے، پہلے خود اپنے کردار کی اصلاح کرے، پہلے خود اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ جب اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے کردار کی اصلاح کر لے، اپنی سیرت کی اصلاح کر لے، اور جب اس کی سیرت، اس کا اخلاق، اس کا نفس اس قابل ہو جائے جیسے خود قرآن نے کہا لماذا تقولون ما لا تفعلون، ان باتوں کی
دوسرے لوگوں کو دعوت کیوں دیتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام مبلغان اسلام کے لیے کہ اگر ہم دنیا والوں کو صداقت کا درس دینا چاہتے ہیں تو پہلے ضروری ہے کہ معاشرے سے روبرو ہونے سے پہلے ہم خود صداقت کے اوپر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ جب ہم دنیا والوں کو درس امانت داری دیں تو ضروری ہے کہ پہلے خود ہم اپنی زندگی کے اندر امانت داری کی صفت کو شامل کریں۔ جب ہم دنیا والوں کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہوں تو پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اچھی باتوں کے اوپر عمل کریں۔ آخر میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اور تمام مبلغان اسلام کو اور تمام امت محمدیہ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ اپنے نبی آخر کی پاک سیرت پر چلتے ہوئے پہلے خود عمل کرے، اس کے بعد معاشرے کو دعوت عمل دے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو امت محمدیہ میں سے قرار دے اور مرنے کے بعد ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب قرار دینا۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل